بڑا اس کتاب سے انہوں نے اس روایت کو مکمل سلسلہ سند کے ساتھ حضرت درود پڑھیے محمد علیہ ان کے جلیل القدر اصحاب میں صحابی حضرت براء بن عازب، نوجوان اس نام کو یاد رکھیے گا، رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ پورا سلسلہ سند پہنچا جناب براء پر، کہنے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہم غدیر قوم کے موقع پر تھے، نماز جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا، نبی نے نماز پڑھائی، نبی کے لیے درختوں کے درمیان ایک چادر سے سایہ کیا گیا، نبی نے نماز ظہر پڑھائی، اس سے پہلے کہ نماز عصر پڑھاتے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور مخاطب کر کے سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، اے لوگو، اے میرے باوفا اصحاب، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اولا ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ راوی، یہ صحابی بیان کرتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، رسول نے علی کے ہاتھ کو تھاما، وقال، اور کیا فرمایا، من كنت مولا ہو فَهَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَى۔ روایت یہاں نہیں رکی، روایت یہاں نہیں رکی، یہ روایت اتنی بات تو سب جانتے ہیں، روایت آگے بڑھی، براء نقل کر رہے ہیں، مسند احمد کا حوالہ ہے، براء نقل کرتے ہیں، رسول یہاں خاموش نہیں ہوئے، اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اللہم وال من والا، اے خدا ہر اسے دوست رکھنا جو علی سے محبت رکھتا ہو۔ اس سے زیادہ اہم دوسرا جملہ، وعاد من عادا، اے خدا ہر ایسے انسان کو دشمن رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ رسول نے جنگ کرنے کی بات نہیں، جو دشمنی رکھے۔ رسول نے کہہ دیا، راوی ہے براء، کہتے ہیں رسول کے اصحاب نے بہت بڑا نام اپنی جگہ سے اٹھایا، علی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے۔ بس یہ حوالہ میرے نوجوان دوست یاد رکھیے گا، میں بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں گا، اگر آمادہ ہے تو علی کی عظمت پر ایک درود۔ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی یقیناً جو میرے بزرگوں کے سماعتوں تک پہنچی ہوئی ہوگی یقیناً، مگر ضروری ہے بعض تفصیلات کو تکرار کرنا تاکہ نئی نسل تک بھی قدیر اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ پہنچے۔ توجہ ہے، رسول نے اعلان کر دیا، مبارک دینے والے نے مبارک کہہ دی، کسی نے ہنیئن کہا، کسی نے بخن کہا، بات ہو گئی۔ یہ خبر، یہ حدیث غریب، اس آیت کے بعد رسول نے جو اعلان کیا غدیر قوم میں، یہ حدیث 1,10,000 سے زیادہ اصحاب نے سنی تھی۔ لوگوں نے بہت چھپانے کی کوشش کی، لوگوں نے بہت نسیان کے دعوے کیے، مگر اس کے باوجود آج اگر عالم اسلام میں احادیث نبوی میں کوئی حدیث سب سے زیادہ طرق، راستوں اور سلسلوں سے نقل ہوئی تو یہی حدیث من کنت مولا فہذا علی المولا،
جو پہلے آنے والے لوگ تھے انہوں نے اس حدیث کو چھپانے کی کوشش کی مگر چھپا نہ سکے، لہذا بعد میں آنے والوں نے اس حدیث کے معانی میں تبدیلی کی کوشش کی۔ پہلے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مولا کے کیا معنی ہوتے ہیں، ارے جو رسول کی بارگاہ میں بیٹھے تھے وہ بخوبی سمجھ گئے تھے، ارے کبھی کسی کو کسی کا دوست بننے پہ مبارک نہیں دی جاتی، مبارک دی ہی سلطنت ملنے پر ہے۔ آپ کی خدمت میں صحابی رسول، صحابی جلیل القدر حضرت حسان ابن ثابت، بہت بڑا نام، نبی کا شاعر ہے، یہ صحابی شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب میں جملہ حوالے کر رہا ہوں حدیث میں، سمجھو ہے اصحاب میں سب سے پہلے نبی کی نعت کہنے والے یہ صحابی، اصحاب میں امتیوں میں سب سے پہلی نعت کہنے کا شرف انہیں ملا۔ توجہ کیجیے گا، امتی اور اصحاب کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ اس کائنات میں جس نے سب سے پہلے میرے نبی کی نعت کہی ہے وہ کوئی صحابی نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت میں تھا، نبی کو اپنی گودی میں پالنے والا نبی کا چچا ابو طالب۔ توجہ کر رہے ہیں، اصحاب میں امتیوں میں سب سے پہلے نعت رسول کہنے کا شرف اس صحابی نے دیا، اور کمال یہ ہے کہ روزے غدیر بھی یہ صحابی موجود تھے اور برجستہ شعر کہنے کے ماہر تھے۔ خدا کی عطا کی نبی کی نعت نبی کے سامنے کوئی سنانے کا شرف حاصل کرے تو کیا ہی بات ہے، کیا نصیب ہے۔ روزے غدیر بھی خدا کی قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ یہ موجود تھے، اور وہ صحابی کے جو پوری امت میں نبی کا سب سے پہلا نعت خواں بنا، اسے خدا نے یہ شرف بھی دے دیا کہ روزے غدیر سب سے پہلی علی کی منقبت کہنے والا بھی بن گیا۔ جب رسول نے غدیر میں تمام فریقین کی کتب نے حضرت حسان ابن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہ کے ان 4 ابیات کو نقل کیا اپنی کتابوں میں، توجہ میرے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا برابر غلطی کوتاہی نہ ہو، لہذا میں دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب رسول نے غدیر میں اعلان کیا، مبارکباد دینے والوں نے مبارک دی، لوگ آج یہ کہتے ہیں نا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ سب کے دوست ہیں، یعنی اتنی گرمی میں 1,10,000 کو تپتی دھوپ میں، دھوپ کیسی تھی جانتے ہیں؟ یہ عبا میں نے پہن رکھی ہے، یہ عبا عربی لباس ہے، یہ رسول اور اصحاب رسول کا لباس تھا۔ عبا کا کام یہ ہوتا ہے کہ کاندھے پر ہوتی ہے، قدموں تک جاتی ہے۔ غدیر کے حالات میں لوگوں نے چلچلاتی دھوپ کا یہ عالم لکھا کہ لوگ اپنی آواز سے اپنے سر کو ڈھانپ رہے تھے تاکہ سر پہ سورج کی تپش کم پڑے، مگر کھینچ تان کر عبا کو قدموں کے نیچے بھی کھینچ رہے تھے تاکہ کسی طرح قدم صحرا کی تپتی ریت سے بچ جائے۔ اس طرح سمٹے ہوئے چادروں میں لوگ تھے، عباؤں میں لوگ تھے، تاکہ گرمی سے خود کو کسی طرح بچا لے۔ کیا یہ معقول تھا کہ اس تکلیف میں نبی اپنے اصحاب کو ڈالے صرف یہ بتانے کہ نبی علی سب کے دوست ہیں؟ اگر یہ بات تھی تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ذرا یہ بتاؤ نبی کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس اعلان سے پہلے علی سے دشمنی کس کو تھی؟ دوستیاں بنانے کے لیے نبی نے اتنا انتظام؟ معقول بات نہیں۔ دلیل پیش کروں، جنہوں نے وہاں نبی سے اس حدیث کو سنا انہوں نے سب سے پہلے لفظ مولا سے کیا سمجھا؟ ان
ان کا سمجھنا کیوں؟ کیونکہ لفظ اس زمانے میں استعمال ہو رہا ہے. اس زمانے میں موجود لوگوں نے اس لفظ سے کیا سمجھا، ان کی سمجھ دلیل بنے گی کہ نبی کیا کہہ رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں. کن کا؟ نبی کے پہلے نعت خاں کا، علی کے پہلے منقبت خاں کا، حضرت حسان ابن ثابت کا. فرمانے لگے ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا فقال کمن مولاکم وولیکم. میں ترجمہ پیش کروں گا. فقالوا ولم یبدو هناك التعاون الہک مولانا وانت ولینا فلا تجدن في الخلق للامر عاصیا. فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. ینادیہم نبیہم ینادیہم یوم الغدیر نبیہم. حسان ابن ثابت شیخ کہہ رہے ہیں کوئی معمولی انسان 1400 سال بعد بنی صغیر میں بیٹھ کر اردو زبان میں شعر نہیں کہہ رہا کہ آپ کہو کہ تخیل ہے. نہیں، اسی میدان میں جہاں واقعہ ہوا انہی وقتوں میں برجستہ شعر کہا گیا. لیکن حدیث کے ضمن میں مجھے کہنے کا حق ہے کہ حسان کی زبان سے خدا نے جاری کروا. حسان کو اس میدان میں علی کی منقبت عطا کی گئی. زبان حسان کی تھی مگر الفاظ کہیں سے اترے. کیا فرماتے ہیں؟ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم. پہلا مسئلہ، روز غدیر لوگوں کے نبی نے انہیں صدا دی. وقت بتا دیا، روز غدیر تھا، جگہ بہت سی تھی. بالقم واسمع بالرسول منادیا. جگہ میدان خم تھا. غدیر صاف پانی کے چشمے کو کہتے ہیں، صاف پانی کے جوہر کو کہتے ہیں، اور وہ غدیر خم کے مقام پر تھا، لہذا اسے غدیر خم کہا جاتا ہے. جو ہے خم کے میدان میں کہ اے لوگوں اسمع، غور سے سنو، بالرسول، اپنے نبی، اپنے رسول کو. حسان نے اس مصرے میں اسی لفظ کا استعمال کیا جس لفظ سے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا تھا. یا ایھا الرسول واسمع بالرسول منادیا. میں عربی میں غدیر پر شعر سنا رہا ہوں، پھر جس کی مرضی ہو اردو میں سنائیے گا. واسمع بالرسول منادیا. لوگوں غور سے اپنے رسول کو اس صدا دیتے ہوئے سنو. کیا صدا؟ فقال کمن مولاکم وولیکم. کہ جب نبی نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کون تمہارا مولا ہے، کون تمہارا ولی ہے، فقالو، تمام نے یک زبان ہو کر کہا، جبکہ کیفیت کیا تھی؟ وَلَمْ يَبْدُو هُنَاكَ التَّعَامِيَا. کہ وہاں کسی قسم کا کوئی شخص کچھ چھپا نہیں رہا تھا، کوئی حق چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ سوال توحید اور رسالت کا تھا. جب لوگوں نے کچھ نہ چھپایا تو کیا کہا؟ نبی کا سوال کیا تھا؟ مولا کون ہے، ولی کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا الہک مولانا وانت ولینا. اے نبی، آپ کا پروردگار ہمارا مولا ہے. نہیں معلوم اللہ سے کب سے لوگوں کی دوستیاں ہونے لگی. اے نبی، آپ کا پروردگار مولا ہے، آپ ہمارے ولی ہیں. وَلَا تَجِدَنَّ فِي الْخَلْقِ لِلْأَمْرِ عَاصِيًا. اے نبی، آپ اس خلقت میں اپنے حکم کی نافرمانی والا کسی کو نہ پائیں. اللہ اکبر. اشارہ آیت کی طرف، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. جب نبی نے ان لوگوں سے اقرار کیا. اب یہ حسان کا شعر ہے. حسان نبی کے لفظوں سے کیا سمجھے وہ شعر میں بیان کر رہے ہیں. جب لوگوں سے اقرار لے لیا کہ اللہ مولا ہے، آپ مولا ہیں،
تو نبی نے فرمایا فقال لہو، تو نبی نے اس ایک مرد کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا قل یا علی فإننی، اے علی اٹھیے، رضیت من بعدی، رضیت کا من بعدی اماما وہادیا، اے علی اٹھیے کہ میں محمد جو ان کا مولا ہوں، میں راضی ہوں کس بات سے کہ میرے بعد آپ ان لوگوں کے امام اور ہادی بنائے جا رہے ہیں۔ نبی نے لفظ کیا کہا تھا؟ من کنت مولاہ فہذا علی۔ حسان نے ترجمہ کیا کیا؟ رضیتک من بعدی اماما وہادیا، اے علی آپ میرے بعد امام اور ہادی بنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت رسالت معاذ نے خوش ہو کر حسان کو دعا دی تھی، اے حسان جب تک میرے اور میرے اہل بیت کے فضائل بیان کرتا رہے گا وہاں زلتا مؤیدا بروح القدس، روح القدس کی تائید میں رہے گا۔ یہ اندازہ ہے عربی شعر کا شاید تھوڑا خشک تھا تو ایک اردو شعر بھی سن لیجیے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سے کیا کہتے ہیں؟ آئے شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، کہنے لگا جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ جملے کو یاد رکھیے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ آج اختتامی مرحلے میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں قدیر واقعہ ہی ایسا ہے کہ ایک بار چاہنے والے بیٹھ کر بات کرنے لگے تو بات سمیٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قدامر نظر آئے۔ والا آپ کو سلامت رکھے، گرمی میں بیٹھے ہیں نا مگر پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ آپ کی شاداب سماعتوں اور آپ کے مزاج کو یہ شعر ہدیہ کر رہا ہوں۔ غدیر کا موسم سب کے ذہنوں میں ہے نا، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے، اور سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ۔ سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو طرح کے موسم نظر آئے۔ اللہ اکبر، توجہ کیا آپ نے؟ درود پڑھیے علی کا۔ اور ایک اور شعر یاد آ گیا، پیش کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ علی کی امامت اور ان کے مقام پر ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، اشارہ کر کے گزروں گا۔ جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے، سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو طرح کے موسم نظر آئے۔ جو متفق کو اظہار کیجیے گا، شاید کہتا ہے ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں۔ میں دلیل پیش کروں گا، ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں، جس رخ سے بھی دیکھا تو برابر۔ برادران نے اپنی کتب میں اس عجیب اور غریب حدیث کو نقل کیا کہ ایک روز رسول مسجد میں اپنے اصحاب کے درمیان آئے۔ میرے اشاروں کی طرف غور کیجیے گا، توجہات کا طالب ہوں، بات میدان غدیر کی طرح فقط سننے سے تعلق نہیں رکھتی، بات غدیر کی طرح دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں نے اپنی کتاب
کتابوں میں یہ حدیث نقل کی، معروف حدیث، ایک روز رسول مسجد نبوی میں اصحاب کے درمیان آئے، اصحاب کا جمع غفیر تھا اور مخاطب کر کے فرمانے لگے انا و علی کا ہاتین، میں اور علی ان دونوں انگشتوں کے طرح ہیں، مطابق ہیں، برابر ہیں۔ پھر صراحت کی ولم اقل ہاتین، فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں انگلیوں کی مانند ہے، میں نے کہا ان دونوں انگلیوں کی مانند ہے، کیونکہ ان دونوں انگلیوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں ذرا برابر۔ خدا سلامت رکھے آپ کی شاداب سماعتوں کو۔ یہ دلیل کے اعلان کی تاثیر ہے، اس انداز سے آپ سن رہے ہیں۔ ایک نور کے دو ٹکڑے کے آئینہ میں جس رخ سے بھی دیکھا، عجیب عجیب، میں نے نہیں کہا ایسے، رسالت مآب نے صراحت کی، میں نے نہیں کہا ایسے، کہ میں نے کہا ایسے، جس رخ سے بھی دیکھا برابر نظر آئے۔ بس عزیزوں، کل آپ کی خدمت میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اب اگر دلیل اللہ کی جانب سے تھا، دلیل میں علی کی ولایت کا حکم جیسا کہ اس آیت سے بیان کیا گیا اللہ کی جانب سے تھا، تو جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، ان کا کیا ہوا قرآن سے پیش کروں۔ کل اسی آیت سے بات کا آغاز ہوگا۔ یہی غدیر تھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کو علی مرتضیٰ کا حسد کھا گیا۔